تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 29واں پارہ سورۃ الجن مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 1۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ترجمہ، آپ فرمائیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے، پس انہوں نے جا کر دوسرے جنات کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ رسول الثقلین نبی الحرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن و انس سب کے نبی تھے۔ جنات نے کئی مرتبہ بارگاہ اقدس میں حاضری دی۔ علامہ پانی پتی، علامہ سید آلوسی، علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ جنات نے حضور سے 6 بار ملاقات کی۔ اس لیے احادیث میں تعارض نہیں، جس طرح بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور ان میں سے بعض نے گھبرا کر جنات کے وجود ہی کا انکار کر دیا ہے، بلکہ مختلف احادیث میں مختلف ملاقاتوں کے احوال مذکور ہیں۔ ان احادیث میں نہ تضاد ہے اور نہ تعارض اور نہ پریشان ہونے کی کوئی وجہ ہے۔ پہلی حاضری وہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جگہ مکہ سے 2 رات کی مسافت پر ہے۔ یہاں زمانہ جاہلیت میں میلے لگا کرتے، خرید و فروخت ہوتی اور ارد گرد کے سارے قبائل وہاں جمع ہوتے۔ نخلا کے مقام پر صبح کا وقت ہو گیا۔ حضور صبح کی نماز ادا فرما رہے تھے اور سورہ اقرا یا سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی کہ جنات کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز جب انہوں نے سنی تو وہاں رک گئے، بڑی خاموشی اور توجہ سے اس کو سنتے رہے۔ اس کلام پاک کے سننے سے ان کے دل کی دنیا بدل گئی، غفلت کے پردے چاک ہو گئے اور نور ایمان سے ان کے سینے روشن ہو گئے۔ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے ان کو بھی بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ہم نے کفر و شرک سے توبہ کر لی ہے، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم جن گمراہیوں میں مبتلا ہو ان سے برات کا اظہار کرو اور اس رسول مکرم کی دعوت کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی آمد قرآن کریم کو غور سے سننے اور پھر اپنے قبیلے میں جا کر تمام ماجرا بیان کرنے کے سارے حالات بذریعہ وحی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیے اور حکم دیا کہ آپ سب لوگوں میں اس کا اعلان کریں۔ صرف کسی آواز کے سننے کو عربی میں سامعہ کہتے ہیں اور استماع کا معنی غور اور توجہ سے سننا ہے، اور اسی غور و تدبر سے سننے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ اس کلام پاک کا یہی اعجاز ہے کہ جو اسے توجہ سے پڑھتا یا سنتا ہے اس کی تاثیر اس کے دل میں اثر کر جاتی ہے اور وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ نفرن کا لفظ عام طور پر 3 سے 10 تک کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ جنات جب واپس اپنے قبیلے میں پہنچے تو انہیں جا کر بتایا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم تو اس سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ سنتے ہی اس پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم عمر بھر کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ عجباً مصدر ہے بمعنی عجیب، اس میں مبالغہ ہے، یعنی یہ کلام اتنا عجیب و غریب ہے کہ ہم نے آج تک نہ ایسی فصاحت و بلاغت دیکھی ہے، نہ تبلیغ حق کا کہیں ایسا بانک پن نظر آیا ہے۔ الفاظ ہیں تو جیسے سچے موتیوں کی لڑیاں ہوں، اور معانی ہیں تو اتنے عرفہ، اتنے بلند کہ طائر فکر بھی وہاں دم نہیں مار سکتا، اور اثر ہے تو ایسا کہ خود بخود دل کھنچے چلے آتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات پہلے مشرک تھے،
مشرک قوموں کی طرح انہوں نے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی جورو اور کسی کو اس کا بیٹا بنا رکھا تھا۔ قرآن سننے سے جب نور ایمان ان کے دلوں میں چمکا تو انہوں نے ان تمام خرافات کو پرے پھینک دیا۔ سورۃ الاحقاف میں جن جنات کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرو تھے اور اہل کتاب تھے، اس لیے وہ واقعہ اس واقعے سے جدا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات میں بعض مومن ہوتے ہیں اور بعض کافر، اور انسانوں کی طرح یہ بھی مکلف ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اپنے زمانے کے نبی کی اطاعت کریں اور اس کے لائے ہوئے دین کی پوری اطاعت کریں۔ نیز یہ کہ ان میں سے نبی مبعوث نہیں کیے جاتے بلکہ وہ انسانوں کے نبیوں کے ہی پیروکار ہوتے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 2۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ ترجمہ: راہ دکھاتا ہے ہدایت کی، پس ہم دل سے اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے کسی کو اپنے رب کا۔ سورہ جن آیت نمبر 3۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ترجمہ: اور بے شک اعلیٰ و عرفہ ہے ہمارے رب کی شان، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا۔ سورہ جن آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ جدو کا معنی ہے عظمت و جلال، یعنی ہمارے رب کی عظمت اور اس کا جلال بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، کوئی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی جدو کا معنی اس کی حکومت اور بادشاہی ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 4۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ ترجمہ: اور یہ راز بھی کھل گیا کہ ہمارے احمق اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کہتے رہے۔ سورہ جن آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ سفیہ کا معنی ہے بے وقوف، احمق۔ اس سے وہ سرکش جن مراد ہیں جو راہ حق سے بھٹک گئے اور کفر و گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی شطط کا اصلی معنی بہت دور ہونا ہے۔ یہ لفظ ذکر کر کے جور کا معنی بھی لیا جاتا ہے، اور وہ بات جو حق سے بہت دور ہو اسے بھی قولاً شاططاً کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے جو جن گمراہ اور سرکش ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں سراسر جھوٹی اور بعید از حق باتیں بتایا کرتے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 5۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ترجمہ: اور ہم تو یہ خیال کیے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سورہ جن آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اپنی گزشتہ گمراہی پر وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جن کو آج تک ہم نے اپنا پیشوا بنائے رکھا اور آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے، ہمیں ان کے بارے میں قطعاً یہ خیال نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں بھی منسوب کرتے ہیں۔ اس حسن ظن کے باعث آج تک ہم بھٹکتے رہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ انسانوں اور جنوں میں ایسے رذیل اور گستاخ افراد بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، تو ہم ہرگز اتنے عرصے تک ان لوگوں کی پیروی نہ کرتے اور اپنی گزشتہ عمر برباد نہ کرتے۔ سورہ جن آیت نمبر 6۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ترجمہ: اور یہ کہ انسانوں میں سے چند مرد پناہ لینے لگے جنات میں سے چند مردوں کی، پس انہوں نے بڑھا دیا جنوں کے غرور کو۔ سورہ جن آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ عہد جاہلیت میں اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی ویران اور اجاڑ وادی میں انہیں رات بسر کرنا پڑتی اور انہیں یہ خوف ہوتا کہ کوئی چیز انہیں گزند پہنچائے گی، تو سونے سے پہلے بلند آواز سے وہ یہ کہتے: اے اس وادی کے سردار،
میں تیرے ان احمقوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے تابع دار ہیں۔ جنات جب یہ سنتے تو ان کے غرور کی کوئی حد نہ رہتی اور کہتے سدن الجن والانس، کہ ہم جنوں اور انسانوں سب کے سردار بن گئے ہیں۔ آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، راہقہ، سرکشی اور گمراہی۔ علامہ پانی پتی نے اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام رافع بن عمیر تھا، وہ اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں عالج کے ریگستان میں سفر کر رہا تھا، مجھے نیند آ گئی، میں نے اونٹنی بٹھائی اور سونے سے پہلے جاہلیت کے دستور کے مطابق میں نے بلند آواز سے کہا، جنات کے شر سے میں اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور وہ اس سے میری اونٹنی کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نہ تھا، پھر سو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسری بار جب سویا اور اسی منظر سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا تو اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی تھر تھر کانپ رہی ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ میں نیزہ لیے کھڑا ہے، ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ اس اثنا میں 3 جنگلی بیل دوڑتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ میری پناہ لینے والے، اس انسان کی ناکہ کے عوض تم ایک وحشی بیل پکڑ لو۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جب کبھی ایسی وادی میں رات گزارنے کا اتفاق ہو تو کسی جن کی پناہ نہ لیا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ اعوذ باللہ ربی محمد من حول ھذا الوادی، کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہے، اس وادی کے خوف سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے پوچھا محمد کون ہے؟ شیخ نے کہا محمد نبی عربی لا شرقی ولا غربی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی عربی ہیں، نہ ان کا شرق سے کوئی تعلق ہے نہ غرب سے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتایا یثرب میں، جہاں کھجوروں کے بکثرت نخلستان ہیں۔ صبح ہوئی تو اونٹنی پر سوار ہو کر میں نے مدینہ طیبہ کی راہ لی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے جو گزشتہ رات مجھ پر بیتی تھی سب کا ذکر فرما دیا اور مجھے اسلام کی دعوت دی، چنانچہ میں نے اسلام قبول کیا۔ سورہ جن آیت نمبر 7۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور ان انسانوں نے بھی یہی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں کرے گا۔ سورہ جن آیت نمبر 8۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ ترجمہ، اور سنو، ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ سورہ جن آیت نمبر 9۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ترجمہ، اور پہلے تو ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اس کے بعض مقامات پر سننے کے لیے، لیکن اب جو جن سننے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے لیے کسی شہاب کو انتظار میں۔ سورہ جن آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد آسمانوں پر پہرا سخت کر دیا گیا اور جنات پہلے تو کوئی نہ کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیتے تھے جہاں بیٹھ کر وہ آسمان پر ہونے والی گفتگو سن سکتے، لیکن اب ان کے لیے ایسا ممکن نہ رہا۔ اب جو ہی وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہابوں کا می ان پر برسنے لگتا، جس کے باعث ان کا اوپر جانا بالکل ناممکن ہو گیا۔ اس اچانک تبدیلی سے وہ بہت حیرت زدہ ہوئے اور اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے متعدد دستے تشکیل دیے گئے کہ روئے زمین پر گشت لگائیں اور اس کی وجہ معلوم کریں۔
انہی میں سے ایک گروہ جو تہامہ کے علاقے کی چھان بین کے لیے مقرر ہوا تھا، نخلا کے پاس سے اس وقت گزرا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہاں ہی استماع قرآن کا واقعہ پیش آیا، اسی کا ذکر اب ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ جن کہتے ہیں کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہرے دار کھڑے ہیں اور شہابوں کے آتشی گولے ان کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر کسی جن نے کوئی بات سننے کی کوشش کی تو یہ آتشی شہاب اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شہابوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ تو بعثت نبوی سے پہلے بھی تھا، بعثت کے بعد کون سا ایسا نیا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے جنات کا آسمانوں کی طرف جانا ناممکن ہو گیا؟ اس کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ پہلے بھی شہاب تھے لیکن اتنی کثرت سے نہ تھے۔ جنات بچ بچا کر کہیں نہ کہیں بیٹھ کر کوئی نہ کوئی بات سن لیا کرتے، لیکن اب انتظامات سخت کر دیے گئے اور اب قطعی طور پر جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس امر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، جو اس نے فرمایا ہے وہ حق ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن وہ کون سے شہاب ہیں، ان کے ذریعے جنات کی کیسے سرکوبی کی جاتی ہے، اس کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں۔ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں کوئی علمی تحقیق اس راز کو بھی آشکارا کر دے، جس طرح کئی تکوینی اسرار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 10۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ترجمہ: اور ہم نہیں سمجھتے اس کی کیا وجہ ہے، کیا کسی شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے زمین کے مکینوں کے بارے میں، یا ان کے رب نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ یہ جدید انتظامات دیکھ کر جنات اس کی وجہ معلوم کرنے کے درپے ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کے انتظام ہو رہے ہیں۔ اس پروگرام کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے یہ سارے انتظامات کیے گئے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی مبعوث فرمانے والا ہے تاکہ ان خفتہ بخت انسانوں کو بیدار کر کے انہیں راہ ہدایت پر گامزن کرے۔ ان اسباب میں سے ہی کوئی سبب ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 11۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ترجمہ: اور ہم میں بعض نیک بھی ہیں اور بعض اور طرح کے، ہم بھی تو کئی راستوں پر گامزن ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ وہ کہتے ہیں ہم سب جن ایک عقیدے پر نہیں، اور نہ ہی سیرت و اخلاق میں ہم یکساں ہیں۔ بعض ہم میں سے صالح اور نیک ہیں جو کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، اور بعض فتنہ پرور، شرارتی اور فسادی ہیں۔ پھر ہمارے مذہب بھی الگ الگ ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے انبیاء اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض گمراہ ہیں۔ طرائقہ جمع ہے طریقتن کی، اور قددہ جمع ہے قدتن کی، یعنی جدا جدا، الگ الگ۔ ہمارے راستے جدا جدا، الگ الگ ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 12۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ترجمہ: اور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ پہلے ہم اپنے سفہاء کے فریب میں آ کر گمراہ ہو گئے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اور ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ نہ ہم زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا کر بچ سکتے ہیں، اور نہ یہ ممکن ہے کہ ہم یہاں سے کہیں بھاگ جائیں اور اسی طرح اس کے قابو سے نکل جائیں۔ اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن سننے سے پہلے بھی ہمارا یہ عقیدہ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت اور قدرت والا ہے، ہم اسے عاجز نہیں کر سکتے،
اور شاید اسی عقیدے کی برکت سے ہم نے آسانی سے ہدایت قبول کر لی ہے، اور جب ہم نے قرآن کا حقیقت افروز پیغام سنا تو شک و شبے کے سارے بادل چھٹ گئے۔ سورہ جن آیت نمبر 13۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ ترجمہ: اور اے جن بھائیو، ہم نے جب پیغام ہدایت سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، بس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ظلم کا۔ سورہ جن آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ اپنے اہل قبیلہ کو اپنی سرگزشت سنانے کے بعد انہیں یقین دلاتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کی نہ حق تلفی ہوگی اور نہ اس پر ظلم و زیادتی ہوگی۔ حق تلفی کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے کوئی نیک کام کرے گا اسے پورا پورا اجر ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کی نیکیوں کی جزا سرے سے دی ہی نہ جائے یا اسے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جائے۔ وہاں تو عدل و انصاف ہے اور مزید برآں فضل و احسان ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 14۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم میں سے کچھ تو فرما بردار ہیں اور کچھ ظالم، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی۔ سورہ جن آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ قسطہ مجرد عدل اور جور دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اقسطہ مزید صرف عدل کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ مجرد میں معنی کا تعین سیاق و سباق سے ہوگا، یہاں قاسطون کا مد مقابل المسلمون ہے، اس لیے یہاں اس کا معنی ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ بعض کے نزدیک تو یہ جملہ بھی جنات کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ پر جنات کا کلام ختم ہو گیا۔ فمن اسلم سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب فرما رہا ہے۔ تحروا تلاش کرنا، قصد کرنا۔ سورہ جن آیت نمبر 15۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ترجمہ: اور جو حق سے منحرف ہوتے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 16۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ ترجمہ: اور اگر وہ ثابت قدم رہیں راہ حق پر تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی سے۔ سورہ جن آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اگر جن و انس اسلام کے صراط مستقیم پر استقامت و پامردی سے گامزن رہیں تو انہیں دنیا میں بھی خوشحال کر دیا جائے گا، انہیں رزق فراخ دیا جائے گا۔ ماءً غدقا یعنی کثیر مقدار میں پانی بارش کے ذریعے برسا دیا جائے گا، خشک سالی دور ہو جائے گی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا۔ یہ مضمون ابھی آپ سورہ نوح میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ مال و رزق کی فراوانی بھی ان کی ایک آزمائش ہوگی کہ آیا وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 17۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ترجمہ: تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس فراوانی سے، اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں۔ سورہ جن آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کرے گا اس کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ صعدہ یعنی سخت عذاب۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جہنم میں ایک اونچا پہاڑ ہے
جس پر کفار کو چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن اس کے املس ہونے کی وجہ سے ان کے قدم بار بار پھسل جائیں گے۔ نعوذ باللہ من عذاب القبر ومن عذاب جہنم شدیدہ و خفیفہ۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور بے شک سب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی۔ سورہ جن آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ مکہ کے مشرکوں نے بیت اللہ شریف کو بت کدہ بنا رکھا تھا، اور مسجد حرام میں کھلم کھلا بتوں کی پوجا ہوتی اور شرکیہ اعمال کیے جاتے۔ ارشاد ہے کہ یہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان میں تو صرف اسی کی عبادت اور اسی کا ذکر ہونا چاہیے۔ اے مشرکین، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے جو تم روا رکھے ہوئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت تو کسی جگہ بھی جائز نہیں، اور تم اس قبیح، حرام اور ممنوع فعل کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے گھر میں کرتے ہو۔ اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اسی کی عبادت کے لیے ان کو تعمیر کیا گیا ہے، کسی غیر کی عبادت کی یہاں ہرگز اجازت نہیں۔ اس لیے علماء کرام نے مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے کا سختی سے حکم دیا ہے۔ اس میں خرید و فروخت کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، گمشدہ چیزوں کے بارے میں اعلانات کرنا منع ہے، ناپسندیدہ اشعار بلند آواز سے پڑھنا ممنوع ہے۔ بعض لوگ مسجد میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھنے کو بھی ناجائز کہتے ہیں، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم ان کی توجہ ان متعدد مجالس کی طرف منعطف کراتے ہیں، جبکہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے حکم نبوی کے مطابق ممبر رکھا جاتا تھا، اور وہ اس پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں اپنے مدحیہ اور نعتیہ قصائد پڑھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ کئی دیگر شعراء، مثلا حضرت سواد بن قارب، حضرت زہیر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نامور اکابر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے نعتیہ قصائد پیش کرتے، حضور خوش ہوتے اور دعاؤں سے نوازتے۔ باقی رہا درود و سلام تو یہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو وظیفہ نماز کا جزو ہے اسے کیسے ناجائز کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے، جس نے اپنے محبوب کو ان بے شمار کمالات سے متصف کر کے مبعوث فرمایا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے کہ مساجد سے مراد روئے زمین ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے مساجد سے وہ 7 اعضاء مراد لیے ہیں جن پر انسان سجدے کے وقت ٹیک لگاتا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 19۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ترجمہ، اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ تاکہ اس کی عبادت کرے تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ عبداللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول یا نبی کے بجائے عبداللہ کے خطاب سے نوازا ہے۔ آیت کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نخلا کے مقام پر اللہ کا محبوب بندہ نماز صبح میں مصروف تھا اور ان جنات کا ادھر سے گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے کو دیکھ کر، قرآن کی اثر انگیز تلاوت کو سن کر، اس کے خشوع و خضوع اور اس کے صحابہ کی اطاعت و انقیاد کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ایسی کشش پیدا ہوئی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا فرط شوق سے حضور پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ ایسا دل نواز اور روح پرور منظر انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ محویت، یہ استغراق، یہ تواضع، یہ انکسار ان کے لیے بالکل اوپری چیزیں تھیں۔ یا اس آیت میں جن و انس کے کفار متمردین کا ذکر ہے کہ جب وہ حضور کو اپنے رب کی عبادت میں دنیا و ما فیہا سے بے نیاز
محو پاتے تو ان کا غصہ اور بڑھ جاتا، ان کے اناد کی آگ بھڑکنے لگتی اور ان کا جی چاہتا کہ ان پر ہلہ بول دیں اور ہدایت کی اس شمع کو گل کر دیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ روشن رکھے اسے کون بجھا سکتا ہے۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔